بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من اغضبها فقد اغضبنی۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ ناظرین اور سامعین، جیسا کہ آپ اس پوسٹر میں دیکھ رہے ہیں، تیسرا انٹرنیشنل تحریری مقابلہ ہے، کیونکہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں۔ شخصیت و کردار، مناقب اور فضائل حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو عام کرنے کے لیے 2 سال سے ہم یہ مقابلہ کروا رہے ہیں، اور اس سال یہ تیسرا مقابلہ ہے۔ تو چونکہ مقابلہ ایک اس سطح پہ ہوتا ہے کہ اس میں برادران اور خواہران کی بھرپور شرکت ہوتی ہے، تو ہم نے چاہا کہ اس کے اوپر ویڈیو بنائی جائے اور کچھ آگاہی دی جائے تاکہ دیکھنے والے ناظرین کو کچھ چیزیں ذرا واضح انداز میں سمجھ میں آ سکیں۔ چونکہ بار بار سوال ہو رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنائیں اور وہ ویڈیو پیغام آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں ارسال کریں، تاکہ آپ دیکھیں بھی، اور اگر کوئی چیز مزید بھی پوچھنے والی ہوگی تو آپ ہم سے ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو تیسرا انٹرنیشنل تحریری مقابلہ ہے، بیسیکلی ہم نے طلباء اور طالبات کے لیے رکھا ہے، لیکن اس میں ایج لیمٹ ہم نے نہیں رکھی۔ کوئی بھی اس میں حصہ لے سکتا ہے جو سیرت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کچھ آگاہ ہے، ریسرچ کر سکتا ہے، کچھ لکھ سکتا ہے۔ جامعہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ملتان، جو سال 2020 سے علمی، ادبی، فلاحی، رفاہی خدمات سر انجام دے رہا ہے، اس کے زیر اہتمام ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس مقابلہ میں شرکت کون کر سکتا ہے۔ اس مقابلہ میں ہر وہ صاحب ایمان شخص جو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات بابرکات پر کچھ لکھ سکتا ہے، کچھ جان سکتا ہے یا توجہ کر سکتا ہے، وہ اس مقابلہ میں شریک ہو سکتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، شرائط مقابلہ میں سب سے پہلے رجسٹریشن کروانی ہے۔ جو آپ کو نمبر دیا گیا ہے، اس نمبر پر آپ نے رجسٹریشن کروانی ہے، کیونکہ آپ اگر رجسٹریشن نہیں کروائیں گے تو پھر ہمارے پاس اس کو سنبھالنا یا اس کو نظم کرنا کچھ مشکل ہوگا۔ رجسٹریشن کروائیں گے، اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنی تمام جو معلومات ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ سب سے پہلے اپنا نام لکھنا ہے، نام کے بعد ولدیت لکھنی ہے، یا اگر کوئی خاتون ہے تو وہ اپنے والد صاحب کا نام لکھے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنے زوجیت یعنی شوہر کا نام لکھے۔ اس کے بعد آپ اپنی عمر لکھیں گے، تعلیمی قابلیت لکھیں گے، اس کے بعد اپنا شہر، مثال کے طور پہ آپ ملتان سے ہیں، آگے علاقہ لکھیں گے، آپ ملتان کی کس جگہ سے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنا وہ موبائل نمبر لکھیں گے کہ جس پہ آپ کے ساتھ رابطہ کرنا ممکن ہو۔ واٹس ایپ لکھیں تو یہ ترجیحی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ جی میل بھی تحریر کریں گے۔ تو فارمیٹ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو شرائط مقابلہ میں اہم ترین بات ہے، جو بار بار آپ نے پوچھی ہے کہ اس کو آیا ہم کسی کاغذ پہ لکھ کے بھیجیں، ڈاک کے ذریعے بھیجیں، کیسے بھیجیں۔ بیسیکلی یہ مقابلہ آن لائن ہے۔ آپ نے آن لائن مضمون لکھ کے ہمیں یا واٹس ایپ کریں گے۔ اس کا فارمیٹ کیا ہوگا؟ تحریر کا، لکھنے کا فارمیٹ یہ ہوگا کہ 1000 سے لے کے 1500 الفاظ کے درمیان آپ کا مضمون ہونا چاہیے۔ یعنی یہ جو مضمون ہے A4 کے 3 سے 4 صفحات پر آپ کا مضمون ہونا چاہیے، اس سے لمبا نہیں۔ اور پھر آپ جو مضمون لکھیں گے، اس مضمون میں آپ نے کوئی فرضی باتیں یا سنی سنائی باتیں نہیں، ایک مستند مواد لکھیں۔
جہاں سے آپ وہ حدیث کوٹ کر رہے ہیں، کوئی واقعہ کوٹ کر رہے ہیں، یا کوئی فضیلت حضرت سیدہ کوٹ کر رہے ہیں، تو نیچے آپ کتاب کا حوالہ، کتاب کا نام اور آگے صفحہ نمبر بھی لکھیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے جو رجسٹریشن کروانی ہے، یہ 1 دسمبر تک آپ نے رجسٹریشن مکمل کر لینی ہے، یعنی کہ آپ کو جو واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، اس نمبر پہ میں دہرا دیتا ہوں 03335530 اس نمبر پہ آپ نے رجسٹریشن کروانی ہے، چاہے آپ برادران ہیں یا خواہران، اس نمبر پہ آپ رجسٹریشن کروائیں۔ اور آپ نے 1 دسمبر تک رجسٹریشن کروا لینی ہے۔ اس کے بعد 10 دسمبر تک اس مقابلہ کی تاریخ ہے، یعنی آخری دن 10 دسمبر 2024 آپ اس مضمون کو بھیج سکتے ہیں، یعنی 10 دسمبر تک بھی جو مضمون ہم تک پہنچیں گے وہ اس مقابلہ میں شامل ہو سکیں گے۔ اچھا، ایک اہم ترین شرط ہے کہ اپنا مضمون جو ہے وہ آپ نے کیسے بھیجنا ہے۔ ہمیں آپ PDF فائل بنا کے بھیجیں گے یا ڈاکومنٹ کی شکل میں بھیجیں گے؟ تو اس کے علاوہ اس مقابلہ میں تشویق کے لیے، شوق کے لیے ہم نے کچھ انعامات رکھے ہیں۔ پہلا انعام جو ہے وہ قرآن مجید ہم نے رکھا ہے، جو ترجمے والا ہے، اس کے ساتھ ہی کچھ مناسب سی ایک نقد رقم ہے 14,000 روپے۔ اس کے بعد 10,000 دوسرا انعام ہے، اور نہج البلاغہ ترجمے والا۔ تیسرا جو انعام ہے وہ 7500 روپے نقد کیش ہے، اور صحیفہ کاملہ ترجمے والا۔ اس کے علاوہ 20 تعریفی اسناد، جنہیں آپ سرٹیفکیٹ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی اس میں رکھی گئی ہیں۔ اور کیونکہ ایک مومن نے ہمیں ہم فارمیٹ بنا چکے تھے، یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ مستند ترین چیز لکھے گا تو وہ اس کے لیے کوئی خاص انعام جو عطبات مقدسات سے آیا ہوا ہوگا، وہ بھی کسی خاص بہترین مضمون کو جو ہماری کمیٹی ہوگی انتظامیہ کی، وہ فیصلہ کرے گی، تو اس کے لیے خاص انعام کا بھی بندوبست ہے۔ ہو سکتا ہے وہ سفر زیارات ہو۔ اچھا، اس کے کچھ عناوین ہیں، کچھ موضوعات ہیں، تو وہ ہم نے طے کیے ہیں۔ 10 موضوعات ہیں، کیونکہ بار بار سوالات آ رہے تھے کہ کیسے لکھنا ہے، کس موضوع پہ لکھنا ہے، اس کا فارمیٹ کیا ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلا موضوع ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی حیات طیبہ میں صبر اور استقامت کی مثالیں، یہ پہلا موضوع ہے۔ دوسرا موضوع حضرت فاطمہ الزہرا کا اخلاق حسنہ اور اسلامی اخلاقیات۔ تیسرا موضوع حضرت فاطمہ الزہرا کے فضائل و مناقب۔ چوتھا موضوع شخصیت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ائمہ معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں۔ پانچواں ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی 40 احادیث۔ واضح رہے کہ جب آپ 40 احادیث لکھیں گے تو ساتھ میں حوالہ بھی لکھیں گے، آپ یہ حدیث کس کتاب سے لے رہے ہیں اور اس کے کس صفحہ نمبر پہ ہے۔ اور چھٹا موضوع ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی شخصیت عصر حاضر کی خواتین کے لیے ایک نمونہ عمل۔ ساتواں حضرت فاطمہ الزہرا اور حقوق نسواں۔ آٹھواں حضرت فاطمہ الزہرا کا سماجی اور معاشرتی کردار۔ نواں حضرت فاطمہ الزہرا کا گھریلو کردار اور تربیت اولاد۔ اور 10واں موضوع حضرت فاطمہ الزہرا اور قرآن، یعنی قرآن مجید کی کون سی آیات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوئی ہیں، یا ان کا ربط بنتا ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم نے جو آپ کے ساتھ ایک فارمیٹ شیئر کیا ہے، وہ بھی ہم نے آپ کو دکھانے کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ رجسٹریشن ایک فارم آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، جس میں میں نے آپ کو کچھ تفصیل بتا دی ہے کہ یہاں آپ نام لکھیں گے، آگے آپ ولدیت لکھیں گے یا زوجیت لکھیں گے، اس کے بعد یہاں عمر لکھنی ہے اپنی، پھر تعلیمی قابلیت، شہر و علاقہ، یہاں موبائل نمبر، ترجیحی بنیادوں پہ واٹس ایپ نمبر لکھیں، اور یہاں پر آپ اپنا ای میل ایڈریس یا جی میل ایڈریس آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے لیے جو مضامین ہیں، جو عناوین ہیں، جو 10 موضوعات میں نے آپ کو گنوائے ہیں، ان میں سے کسی ایک کے آگے آپ نے نشان لگانا ہے۔ جب آپ رجسٹریشن کروا رہے ہیں تو آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ ہم اس موضوع پر
کسی ایک موضوع پر جس پر آپ لکھنا چاہتے ہیں اس کو ٹک لگائیں گے، اور پھر آپ اس کے نیچے جو ہے اپنا نام لکھیں گے، دستخط کر دیں گے یا تاریخ لکھ دیں گے جس تاریخ کو آپ رجسٹریشن کروا رہے ہیں، اور یہ آپ نے بھیجنا ہے 0333553061 پہ۔ یہ واٹس ایپ نمبر ہے، تو یہ طریقہ کار ہے اس مقابلہ میں شرکت کرنے کا۔ اس کا جو بنیادی مقصد ہے اس انٹرنیشنل تحریری مقابلہ کا، وہ موضوع یا مقصد یا ہدف یہ ہے کہ سیرت و کردار حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا، فضائل و مناقب، مصائب اور ان کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ ایام فاطمیہ کا صلہ یہ ہے، اور حضرت فاطمہ سے محبت کرنا یہ سیرت و کردار رسول خدا ہے۔ تو لہٰذا اس مشن کے لیے ہم نے اس انٹرنیشنل تحریری مقابلہ جو تیسرا ہو رہا ہے، اس کا انعقاد کیا ہے۔ آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کو، سننے والے سامعین کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس میں ضرور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے اپنی عقیدت، محبت اور مودت کا اظہار کریں، قلم اٹھائیے، ریسرچ کیجئے، اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، نہج البلاغہ میں ہے کہ قید العلم بالکتابہ، آپ لکھیے، اس لیے کہ جب تک آپ کا لکھا ہوا محفوظ رہے گا تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اور انشاءاللہ اس میں سے جو منتخب موضوعات ہوں گے اس کو پھر ہم کتابی شکل بھی دیں گے، اور جو سلیکٹڈ کچھ موضوعات ہوں گے اچھے لکھے ہوئے تحریری، اس کو نہ صرف ہم کتابی شکل دیں گے بلکہ اس کے لیے ہم کوئی نمایاں انعامات یا ان کو سراہنے کا کوئی اور پلیٹ فارم بھی اپنائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔